قسمیں بہت ساری جگہوں پہ کھائی رب تعالیٰ نے، اور اس قسم کے بارے میں کہہ رہا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اور تم یہ جان لو تو اب تک کی سب سے بڑی قسم ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم جان لو تو یہ اب تک کی سب سے بڑی قسم ہے۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ لَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ، قسم ہے اس جگہ کی جس جگہ پر ستارے جا کر ڈوب جاتے۔ مولا سائنٹیفک طور پر آپ سمجھیں، ستارے تو ڈوبتے نہیں ہیں، ستارے تو ڈوبتے نہیں ہیں، ستارے تو سورج کی روشنی میں چھپ جاتے ہیں، ستارے تو چھپ جاتے ہیں۔ مولا تو کہہ رہا ہے قسم ہے اس جگہ کی جس جگہ پر ستارے جا کر ڈوب جاتے ہیں۔ وہ ستارہ کون ہے اور ڈوبنے کی جگہ کون ہے؟ وہ ستارہ کون ہے اور ڈوبنے کی جگہ کون ہے؟ جبکہ ستارے تو ڈوبتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، سورج کی روشنی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی دیکھتے ہیں ہمارے بزرگوں نے پہلے کہا، اور کچھ لوگ غصہ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ ایسا بتاؤں گا تمہیں دن میں تارے نظر آئیں گے، ہے نا؟ یہ مثال دیتے ہیں تو وہ حقیقت ہے۔ کبھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ اگر بادل چھا جائے تو کبھی کبھی ستارے نظر آنے لگتے ہیں، یعنی ستارے ڈوبتے نہیں ہیں، ستارے چھپ جاتے ہیں۔ مولا تو قسم اس جگہ کی کھا رہا ہے جس جگہ پر ستارے جا کر ڈوب جاتے ہیں، اس جگہ کی، ستاروں کی نہیں بلکہ اس جگہ کی جس جگہ پر ستارے جا کر ڈوب جاتے۔ پہلے اس کو نوٹس بہترین درس سے دماغ میں بتا لو، لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ پتا کیا چلا؟ صاحب تفسیر نے ہمیں بتایا، ساری دنیا کے انسانوں کو بتایا کہ سنو، ستاروں سے مراد اللہ کے ولی ہے، ڈوبنے کی جگہ سے مراد اللہ کے ولیوں کے مزار ہے۔ ڈوبنے کی جگہوں سے مراد اللہ کے ولیوں کے مزار۔ لا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ اب ذرا سوچو، جب مزار کی قسمیں رب تعالیٰ کھا رہا ہے تو ولی کی عظمت، ولی کا عالم، ذرا آپ سوچو، ولی کی شان، ولی کی اہمیت رب تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ اچھا مزار کہتے کس کو ہے؟ مزار کہتے کس کو ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ چادر چڑھی ہو وہی مزار ہے۔ کیا بات ہے! کوئی ضروری نہیں ہے کہ پھول کے گلدستے لگائے جائیں وہی مزار ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ پتھر کا مقبرہ بنایا جائے، گنبد بنائے جائیں، کمکمے لگائے جائیں۔ مزار اسے نہیں کہتے، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ تو ان کے شان کے مطابق ہے۔ سبحان اللہ، یہ ان کی جافشانی، اور جو انہوں نے قربانی پیش کی ہے رب کی رضا میں، جو اپنا وقت دیا ہے، یہ اسی کا تو ثمرہ ہے کہ پھول بھی چڑھائے جا رہے ہیں، چادر بھی چڑھ رہی ہے۔ مگر مزار کہتے کس کو ہے؟ بہت سارے اللہ کے ولی ایسے بھی ہیں جو گمنام جن کی موت ہوئی، موت واقع ہوئی پتہ نہیں چلا، لاکھوں، اور دعا بھی کرتے ہیں جب میت کے لیے۔ ہم تو کیا کہتے ہیں، غائب کے لیے بھی، حاضر کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے بھی، بڑوں کے لیے بھی، اور غائب، اور وہ بھی اللہ کے ولی ایسے کہ انہیں کم آ کر نہیں جانا چاہیے۔ مزار کہتے کس کو ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا، رب تعالیٰ نے اللہ کے ولیوں کے مزاروں کی قسمیں کھائی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، کہ تم یہ جان لو تو اب تک کی بہت بڑی قسم ہے، اب تک کی بہت بڑی قسم۔ اور بدعقیدہ کہتا ہے، ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، اور کہتا ہے کہاں ہے، یہ تو قرآن ہی کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ مزاروں کی قسمیں کھا رہا ہے رب تبارک
ملیدہ، یہ شان کے مطابق ہے. جو انہوں نے قربانی پیش کی، رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی آپ دیکھو، اخروی زندگی بھی آپ ان کی دیکھو گے، سربلندی عطا فرمائے گا. مزار کہتے کس کو ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مومن ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے، اس کا بیٹا اس کے قبر پر فاتحہ پڑھنے آئے نہ آئے، اس کا باپ اس کی قبر پر